الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج رجب المرجب مبارک کے پہلا جمعہ ہے، اور اس طرح میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ جب آئے تو ہمیں گویا اس کو رمضان شریف کی آمد کا ایک وہ پہلا سٹیپ سمجھنا چاہیے۔ دعا بھی ہے نا، سب نے سنی ہوگی، سرکولیٹ ہوتی ہے اکثر اس پہ واٹس ایپ پہ کہ یا اللہ پاک مجھے میرا یہ رجب کا مہینہ مبارک فرمانا، اور مجھے شعبان بھی عطا فرمانا، اور رمضان میں داخل فرمانا۔ تو یہ پہلا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے رجب، اور شعبان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ رمضان میں تو ہم سب کا مہینہ لاٹری ہے ہماری رمضان شریف فصل میں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رجب کا جو مہینہ ہے، اس سے ہمیں اپنے ڈائریکشن کو صحیح کر لینا چاہیے، اور کرنا شروع کر دینا چاہیے اپنے ڈائریکشن کو، تو تاکہ رمضان شریف کے آنے تک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس قسم کا ہو جائے رمضان شریف کے آنے تک کہ ہم رمضان شریف کی برکات کو خوشی خوشی دوڑ کے قبول کریں۔ اور رمضان شریف کی برکات یہی ہے کہ جو روزہ ہے وہ ایک اچھے طریقے سے رکھا جائے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ جو ہے آنکھ کا اور کان کا اور زبان کا اور خیالات کا جو پرہیز ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو۔ اور وہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سارا سال اگر ہم اچھے چل رہے ہو نا تو رمضان شریف ہمارا بہت اچھا جاتا ہے، بہت A1 جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر رمضان شریف ہمارا بہت اچھا جائے تو اس کا پھر ایفیکٹ رہتا ہے آگے، کچھ عرصے تک آگے ایفیکٹ رہتا ہے، اچھا ایفیکٹ رہتا ہے۔ اور اس لیے یہ لازم ملزوم ہے کہ سارا سال اچھے رہیں تو رمضان شریف بھی اچھا رہے گا۔ اگر رمضان شریف اچھا رہا تو باقی سارا سال بھی اچھا گزرے گا، یعنی کہ نیکیوں میں گزرے گا اور برائیوں سے بچنے میں گزرے گا۔ تو یہ رمضان شریف میں تو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے ہمارے، اور شیاطین بند ہوتے ہیں، اور نفس کے لیے بھاری ہوتا ہے کہ کھانا پینا دن بھر بند ہوتا ہے، پھر صبح سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اور اگر گرمیوں کے روزے ہیں تو پھر پیاس کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور سردیوں کے ہیں تو ٹھنڈ میں اٹھنا پڑتا ہے صبح، اور جلدی جلدی نمازیں آتی ہیں تو زیادہ ٹائم مسجد میں پھر گزرتا ہے۔ تو عام روٹین سے ہٹ کے رمضان شریف کی جو ایکسرسائز ہے وہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو اڈاپٹ پھر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مینٹلی پریپیئرڈ ہو۔ دیکھیں جو چیز بھی آپ کرتے ہیں پہلے آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں، پھر آپ کرتے ہیں تو پھر ہی اس کے اچھے ریزلٹس آتے ہیں۔ کوئی بھی آپ چیز لے لیں، اگر آپ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں، زبردستی کوئی آپ پہ تھرسٹ کر دے تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جن کا سارا سال ادھر ادھر گزرتا ہے، جب روزے آتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، دوپہر کے کھانے کا مسئلہ ان کو ہو جاتا ہے، اور پھر جو سگریٹ کے عادی ہیں ان کو اس کا سگریٹ کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، کدھر پئیں، کہاں چھپیں۔
تو وہ مسائل ہیں. تو اس لیے رجب کے مہینے کو میرے نزدیک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنی اصلاح چاہتا ہے. اصلاح کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے نا. یا تو کوئی ہوتا نا آپشن دوسرا, ہم لوگ تو شارٹ کٹ کے عادی ہیں, کوئی شارٹ کٹ ایسا مل جاتا نا تو وہ پھر بندہ وہ اڈاپٹ کر لیتا. مگر ادھر یہ ہے کہ اصلاح کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اصلاح جو انسان کی اپنی اصلاح ہے, ذاتی اصلاح, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی آپشن ہوتا تو پھر ہم وہ اس طرف جاتے. تو اور رمضان شریف جو ہے وہ اصلاح کا بہترین موقع ہوتا ہے. شیاطین بند, نفس جو ہے پھنسا ہوا ہے کھانے پینے کی پابندیوں میں, اور اللہ کی رحمت عام ہے. تو اور بندہ کیونکہ روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے, تراویحیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, تلاوت کر رہا ہوتا ہے, ذکر کر رہا ہوتا ہے, تو ساری جو پازیٹیوز ہیں نا وہ بندے میں آ رہی ہوتی ہیں, اور نیگیٹیوز بڑے کم ہوتے جاتے ہیں بنسبت باقی مہینوں کے. جبکہ نیگیٹیوز کی بھرمار ہوتی ہے چاروں طرف سے, اور جو پازیٹیوز ہیں وہ بس وہ جو بندے کے اندر ہیں پازیٹیوز, اگر جو بڑا پازیٹیو بندہ ہے تو وہ اس میں سے پھر پازیٹیوز کاؤنٹر کرتے ہیں نیگیٹیوز کو. چاروں طرف سے برائیاں ہیں, برے خیالات آ رہے ہیں چاروں طرف, تو بندہ اکیلا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سلسلے میں فار ایوری ون آف اس بڑا ضروری ہے کہ ہم محسوس طور پر یعنی کانشیسلی ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہوں, یا فار دیٹ میٹر جب ہم لینڈ کریں آخرت میں تو کیا ہم اسی طرح ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے. جس طرح وہاں آیت مبارک کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے ویلکم کریں گے ان لوگوں کو جو مقبول لوگ ہوں گے نا, فرشتے ویلکم کریں گے ان کو, کہیں گے آپ جنت میں ان کو کہیں گے آپ جنت میں جائیے, آپ اسی طرح رہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ رہیں. تو وہ ہمارے ہاتھ میں ساری گیم اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کھلی چھٹی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے, فرمایا دین میں زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین, کوئی زبردستی نہیں. میں زبردستی نہیں چاہتا کہ زبردستی کوئی میرے ساتھ, نو, اختیار دیا ہوا میں نے امانتاً, اور وہ جو خود یوٹیلائز کرو اپنے اختیار کو. جو چاہے گا, جو چاہتا ہے کہ اسی طرح اپنی زندگی کو گزارے جس طرح میں ویژولائز کرتا ہوں, تو وہ ڈیسائیڈ کرے خود. the day or the moment he decides کہ یا اللہ پاک میں اس طرح بننا چاہتا ہوں جس طرح تو چاہتا ہے کہ میں بن جاؤں, میں اس طرح بننا چاہتا ہوں جس طرح تو چاہتا ہے, مگر تیرے سامنے سارا معاملہ, میری عادات ہیں, میرا نفس ہے, میرے خیالات ہیں, چاروں طرف ماحول ہے, شیطان ہے, دنیا کی دلچسپیاں ہیں, نفس کی اپنی رغبتیں ہیں, ڈونٹس کی طرف بہت جاتا ہے یہ عادتاً بھی اور شیطان بھی حرکت. تو میں بتائیں میں کیا کروں؟ اللہ میرا تو خالی مجھے یہ بتا کہ کیا تو اپنی اصلاح چاہتا ہے. ہیو یو ڈیسائیڈڈ فار یور سیلفس کہ میں اصلاح چاہتا ہوں؟ یہ ہمارا ڈیسیجن ہے. اینڈ آنیسٹ ٹو گاڈ جس دن ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی یا اللہ پاک میں تیرا بننا چاہتا ہوں, تو اللہ میں کہا اوکے ٹھیک ہے, پھر اب دیکھو کھیل تماشے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو, کیونکہ جس بندے کو بھی ہم یہاں نیک دیکھتے ہیں وہ اللہ کی توفیق کے سہارے کھڑا ہے. اس کا جو اپنا ہے نا, کہ اگر پوچھے گا بھی اس کا اپنا اس میں کیا ہے, اس کا اپنا صرف وہ ڈیسیژن ہے جو اس نے لیا کہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں. دیٹس اٹ, دیٹس آل. باقی بندے کا کچھ بھی نہیں ہے.
اور وہ ڈیسیجن بھی اس لیے لیا اس نے کہ اللہ میاں نے اس کو اختیار دیا. اگر اختیار نہ دیتا تو وہ ڈیسیجن بھی اس کے پاس نہیں تھا. تو ہمارے پاس ڈیسیجن ہے اس بات کا. اور ڈیسیجن میکنگ دیکھیں چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ. تو اللہ میاں نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا اپنا ادھر. نیکسٹ ٹو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے خلیفہ. اللہ میاں تو چیف ایگزیکٹو ہے نا سارے کائنات کا. تو ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اور پھر خلیفہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا. کئی تو نااہل ہوتے ہیں وہ خلیفہ بن جاتے ہیں پھر بیڑا غرق کرتے ہیں. تو کئی اہل ہوتے ہیں جو جینوین خلیفہ ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے ہم سب کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اور پھر جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے, ہمارے سامنے بھی, اللہ کے سامنے بھی. تو اللہ میاں چاہتا ہے کہ ہم جینوین خلیفہ بن کے جائیں اس کے پاس. اور ہمیں گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہم نے خالی فیصلہ کرنا ہے. اور آئی ٹیل یو ایک اور مزیدار چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ فیصلے بھی تو مشکل ہوتے ہیں نا, بلکہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں چیف کو. تو اگر یہ ہم کہیں یا اللہ پاک بات تو صحیح ہے, چارہ بھی کوئی نہیں ہے سوائے اصلاح کے, تیرے پاس لینڈ کریں گے تو ہم چاہتے بھی ہیں کہ بھئی تیرے وہی ویسے ہوں جیسے تو چاہتا ہے, مگر فیصلہ بھی نہیں میں کر پا رہا. کیونکہ اگر میں فیصلہ کروں اور وہ شاید منافقت ہو, کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا تیری طرف آنے کو. میرا دل دنیا کو نہیں چھوڑنے کو دل کرتا. میں کیا کروں, واٹ شوڈ آئی ڈو. اس کو بھی اللہ میاں کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے, تو نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, میں تیرے ڈیسیجن میں بھی تیرے ہیلپ کروں گا. چاہتا تو ہے نا تو میرے پاس آنے کو, اگر تو واقعی چاہتا ہے تو چل ٹھیک ہے. اللہ کی ہیلپ سیکھ کرے قدم قدم. یا اللہ پاک میں یہ کر, یا اللہ پاک میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ نہیں پا رہا, میری مدد فرما. تو میری مدد فرمائے گا تو 110% میں نمازی بن جاؤں گا. تو میری مدد نہیں فرمائے گا تو جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے بھی جاؤں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں انوالو کر لیں, کم از کم یہ فیصلہ تو کر لے. چلے اصلاح کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہمارے سے, کوئی دلچسپی اتنی زبردست ہیں, عادات ہماری ایسی ہیں, ہم نیک بننے کا ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. اتنا تو فیصلہ کر لیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا اللہ کی مدد کے بغیر, کوئی برائی سے نہیں بچ سکتا اللہ کی مدد کے بغیر. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. تو یا اللہ پاک میری مدد فرما, یا اللہ پاک میری مدد فرما. مجھے یہ جو بھی تبلیغی ہم سنتے ہیں, یا اللہ پاک تو میری مدد فرما کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیں, وہ میں اکثر ریفرنس دیتا ہوں, پہلی حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث شریف لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری جو نگاہ ہے وہ بندے کی صورت اور اس کے جسم پہ نہیں ہوتی, اس کے دل پہ ہوتی ہے, کہ اس کے دل میں کیا ہے, اس کا من کیا چاہتا ہے. تو پھر انما الاعمال بالنیات. اگر میں جینوینلی چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے, میں اچھا بچہ بن جاؤں, تو اللہ کو تو پتہ ہوگا اس بات کا کہ یہ جینوینلی اصلاح چاہتا ہے. تو پھر جو جینوینلی اصلاح چاہتا ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا آجا بھائی کم along, اور پھر اس کی وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, پھر اس کو توڑ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو پھر چھوڑتا نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے 1 قدم تو اس کی طرف وہ 10 قدم آتا ہے, اور جو چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق دے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کوئی خوف نہ کرو, کوئی غم نہ کرو, ٹیک اٹ ایزی,
ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہم ہوں، اور وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا۔ نزل من غفور الرحیم، اور یہ اللہ کی یہ تو مہمانی ہوگی، وہاں پہلی مہمانی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔